السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں خوف دہشت سے بھرپور رات کے سناٹے میں جنم لینے والی ایک عجیب و غریب داستان، جنگل کا راز۔ رات کے تقریباً 8:15 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک بڑی سی جیپ میں 5 افراد موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک چھوٹے قد کا، موٹا اور انتہائی بھدی شکل و صورت کا شخص بیٹھا بڑے بے ڈھنگے انداز میں اسٹیئرنگ گھمانے میں مصروف تھا۔ اس کی جیپ چلانے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی ہے۔ اس کے برابر میں ایک خوبرو نوجوان بیٹھا تھا جس کے چہرے پہ بشاشت نمایاں تھی۔ وہ اپنے پیچھے بیٹھی 3 خواتین سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ان 3 خواتین میں ایک قدرے ادھیڑ عمر کی عورت بھی تھی جس کے سر کے بال دودھ کی طرح سفید اندھیرے میں خوب چمک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان عورت جس نے ہلکا سے میک اپ کیا ہوا تھا، بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک 16-17 سال کی لڑکی بیٹھی کانوں میں ہیڈ فون لگائے موبائل پر میوزک سننے میں مگن تھی۔ وہ ان سب کی مزیدار باتوں سے بے نیاز، میوزک پہ ہلکا ہلکا تھرک بھی رہی تھی۔ جیپ کو جب لگنے والے جھٹکوں سے صاف ظاہر تھا کہ جس راستے پہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ انتہائی مخدوش حالت میں تھا۔ وہ چونکہ پہلی بار اس طرف جا رہے تھے، اس لیے انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بہت پرانا راستہ اس ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہا تھا جہاں اس وقت وہ سب پہنچنے کے لیے بے تاب تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ایک صاف ستھرے راستے پہ پہنچ گئے جو سیدھا ریسٹ ہاؤس کی جانب جا رہا تھا۔ اس بات کا یقین انہیں دائیں جانب لگے ایک چھوٹے سے بورڈ کو پڑھ کر ہوا جس پہ ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تیر کا نشان بھی سرخ رنگ سے بنا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے انہیں تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ عام طور پہ شاید یہ راستہ آدھے گھنٹے میں ہی طے ہو جاتا، لیکن چونکہ راستہ کافی خراب حالت میں تھا اس لیے انہیں احتیاط کرنا لازمی تھی۔ جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے رات اندھیری ہوتی جا رہی تھی اور اب تو انہیں جنگل کے اندر جاتا ہوا راستہ بھی طے کرنا تھا۔ راستے کے دونوں جانب بڑے بڑے قدآور درخت کسی دیو کی مانند کھڑے دکھائی دے رہے تھے جنہیں دیکھ کے ہیبت طاری ہو رہی تھی، لیکن وہ مسلسل سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح خوش گپیوں میں وقت گزرتا رہا۔ ابھی وہ دور دکھائی دینے والے ریسٹ ہاؤس کی روشنیوں سے کافی دور تھے کہ اچانک پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ پشاور سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد فہد نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، اور یہ اس قدر مشکل ترین کام تھا یہ تو اسے اس وقت پتہ چلا جب وہ خود اس میدان میں اترا۔ کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ایک جنگل میں فارسٹ آفیسر کی ملازمت مل گئی۔ تنخواہ قلیل تھی لیکن اس نے مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق اسے بھی قبول کر لیا، صرف اس غرض سے کہ چلو کچھ تجربہ ہی صحیح۔ گھر میں وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کوئی اور بہن بھائی تھے نہیں، اس لیے والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ والدین نے اس کے باوجود کہ اس کی ابھی کوئی ملازمت نہیں لگی تھی اس کی اپنے خاندان میں ایک اچھی لڑکی دیکھ کے شادی کر دی۔ اس نے بتیرا شور مچایا کہ اسے ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دے، لیکن اس کے والدین نے اس کی ایک نہ سنی اور فوری طور پہ شادی کر کے ہی دم لیا۔ فہد کے والد چونکہ ایک سرکاری محکمے کے ریٹائر افسر تھا، اس لیے گھر کی گزر بسر ان کے ملنے والی پینشن سے ہو رہی تھی۔ وہ اب اس کی ملازمت کی امید لگائے اچھے دنوں کے انتظار میں تھے۔ اسے بچپن سے ہی جنگلوں میں گھومنے پھرنے کا بہت شوق رہا تھا۔ اکثر دوستوں کے ساتھ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے جھنڈ میں پرندوں کے شکار کے لیے نکل جاتا تھا، اس لیے وہاں سے فارسٹ آفیسر بننے کا شوق پروان چڑھنے لگا، اور پھر یہ شوق اس قدر بڑھا کہ اس نے پاکستان کے ایک اچھے انسٹی ٹیوٹ سے فارسٹ آفیسر کی ڈگری لے کر ہی دم لیا۔ ڈگری لینے کے بعد ہر بچے کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اسے فوری کوئی اچھی جاب مل جائے، لیکن ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اسے بھی کافی عرصہ خوار ہونے کے بعد پتہ چلی۔ پھر کافی دوڑ دھوپ کے بعد جب جاب ملی بھی تو وہ ایک چھوٹے سے جنگل میں، جہاں سارا دن درختوں کی لکڑیاں چرانے والوں کا پیچھا کرنا اور پھر انہیں پکڑ کے قانون کے حوالے
کر دینا شامل تھا۔ گو کہ اسے یہ جاب قطعاً پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کرنے پہ تیار ہو گیا تھا۔ ملازمت کا اپائنٹمنٹ لیٹر ملتے ہی اس نے فوراً طور پہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کی ٹھان لی، اور اسی کے نتیجے میں آج وہ اپنی والدہ، بیوی اور سالی کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کی جانب بڑھے چلا جا رہا تھا۔ ان کے لیے انہوں نے تیاری میں کافی وقت ضائع کر دیا تھا، اس لیے انہیں یہاں پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ راستہ چونکہ بہت خراب تھا، اس لیے انہیں قلیل فاصلہ بھی کافی دور محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی قزلباش ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، جس نے ایک اچھی یونیورسٹی سے بائیولوجی میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس سلسلے میں اس کی کئی قسم کے لیکچرز بھی انٹرنیشنل میگزینوں میں نمایاں شائع ہو چکی تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن سہرش بھی BBA کر رہی تھی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اس لیے جب فہد نے انہیں اپنی جاب کے سلسلے میں ایک جنگل میں بنے ہوئے ریسٹ ہاؤس کے متعلق بتایا تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قزلباش کی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی یہاں اس لیے آج چلی آئیں، وہ دیکھنا چاہتی تھی جہاں یہ لوگ جا کر رہنا چاہتے ہیں وہ کس قدر محفوظ جگہ ہے، اور مزید کہ وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ کار انہیں ایک رینٹا کار سے مل چکی تھی، لیکن جو ڈرائیور انہیں سونپا گیا تھا وہ لگتا ہے کہ جیسے نیا ڈرائیور ہی بنا تھا، اسی لیے اس کی ڈرائیونگ میں مہارت حاصل نہیں تھی۔ فہد نے اپنے والدین کو وہیں بلانے کا کہا کہ ان سے اجازت دی، اور انہوں نے بھی اس کے اچھے مستقبل کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی، لیکن ان کے چہروں سے صاف لگتا تھا کہ وہ ان کے یوں دور جانے سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جیپ اپنی نپی تلی رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ راستے بے حد خراب تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے لمبے عرصے تک اس راستے کو صاف نہ کیا ہو۔ بہت دور اب انہیں ریسٹ ہاؤس کی روشنیاں دکھائی دینے لگی تھیں، لیکن ابھی وہ ان سے بہت دور تھیں۔ لیکن روشنیوں کو دیکھ کے انہیں کس قدر حوصلہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک جیپ کے سامنے ایک گیدڑ اچھلتا ہوا گزرا، اور یوں اچانک اسے اپنے سامنے دیکھے ڈرائیور نے ایک دم جیپ کو ایک جانب گھما دیا، ورنہ جیپ الٹتے بچی۔ یوں اچانک لگنے والے جھٹکے سے وہ سب بھی ایک دوسرے پہ گر پڑے۔ فہد کا سر بری طرح زور سے سامنے والے شیشے سے جا ٹکرایا، لیکن اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے کر کے خود کو بچایا۔ ابھی وہ سیدھا بھی نہیں ہو پائے تھے کہ اچانک دائیں والے راستے سے ایک بہت ہی خوفناک چیخ سنائی دی۔ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ وہ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اچانک شور مچاتے ہوئے آسمان کی جانب اڑنے لگے، اور ان کے ساتھ ہی ایک جانب سے بڑی بڑی چمگادڑوں کا گول کہیں سے اڑتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ خدا کی پناہ، اس قدر بڑی چمگادڑیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیاہ رنگ والی بڑی جسامت والی بہت خون آشام قسم کی لگ رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک ویران راستے پہ یوں اچانک ایک خوفناک چیخ سن کے سب کے دل دہل گئے تھے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اسی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جس طرف سے چیخ کی بازگشت ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ فہد بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی ساس نے بہت ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فہد تو خود آنکھیں پھاڑے جنگل کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ڈرائیور تو یوں بیٹھا تھا جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ کچھ دیر تک وہ سب سکتے کی اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر اچانک جیسے گاڑی کو کسی نے بڑی زور سے ٹکر ماری ہو، وہ سب یوں اچھل پڑے جیسے کسی نے گاڑی کو زمین سے اٹھا کے اوپر کی جانب اچھال دیا ہو۔ پھر گاڑی یوں ہچکولے کھانے لگی جیسے کسی بچے کے واکر ہو۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فہد کی ساس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن وہ سب خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے منہ خوف کی شدت سے مکمل کھلے ہوئے تھے۔ یکدم فہد نے ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی ریسٹ ہاؤس کی جانب دوڑانے کا کہا، اور ڈرائیور جیسے اس کا حکم ملنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے جلدی سے گاڑی کو گیئر لگایا اور پوری رفتار سے کچے راستے پہ دوڑنے لگا۔ اب اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ راستہ خراب ہے۔ جیپ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی مانند
تیزی سے کچے راستے پہ دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ریسٹ ہاؤس کی روشنیاں دکھائی دیں جو کم از کم 100 فٹ کے فاصلے پہ رہ گئی تھی۔ محفوظ پناہ گاہ پہ نظر پڑتے ہی جیسے ان کے جسموں سے اطمینان کی گہری سانس خارج ہوئی۔ نزدیک پہنچتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے جیپ ایک جانب روکی اور تیزی سے نیچے اتر کے جیپ کا پچھلا دروازہ کھول کے اس میں رکھا سامان نکالنے لگا۔ فہد نے بھی اس کام میں اس کی مدد کی۔ تینوں خواتین بھی جیپ سے اتر کے ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں جا کھڑی ہوئی تھیں۔ خوف سے ان کے چہروں پیلے پڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو چہرے مہرے لباس سے ملازم لگ رہا تھا نکلتا دکھائی دیا۔ یہ اس ریسٹ ہاؤس کا پرانا ملازم رحیمو تھا۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور نے جلدی سے اسے سامان اندر لے جانے کا کہا۔ اس نے بھی جلدی سے انہیں سلام کرتے ہوئے سامان اٹھایا اور انہیں بھی اپنے ساتھ اندر کی جانب چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے قدم بڑھا دیے۔ وہ ابھی اس کا اشارہ پاتے ہی جلدی سے اس کے پیچھے لپکے۔ ریسٹ ہاؤس اندر سے کافی کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ تمام سامان 2 کمروں میں رکھ کر خواتین اور فہد کو ان کمروں کا بتا کے اور کھانے کا بندوبست کرتا ہوں کہہ کے رحیمو جیسے ہی جانے کے لیے مڑا کہ اچانک فہد نے اسے آواز دے کے رکنے کا کہا، پھر قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور رک گیا۔ اتنی دیر میں تینوں خواتین اس کی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں جس کی طرف رحیمو نے بتایا تھا کہ ان کا سامان وہاں رکھا ہے۔ قریب پہنچ کے فہد نے اسے اب تک پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ جیسے جیسے وہ اسے بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے رحیمو کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ پھر اس کے خاموش ہوتے اس نے خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور تو پہلے ہی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کے رحیمو کو واپس ہوش کی دنیا میں لایا ہو۔ وہ چونک کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے فہد اور ڈرائیور کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے ان دونوں کے سروں پہ سنگ نکل آئے ہوں۔ لگتا ہے چلملنگا پھر سے واپس آ گئی ہے۔ رحیمو کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی۔ کیا کہا؟ فہد نے اس کے منہ سے ایک باریک سی آواز سن کے چونک کے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں وہ میں رحیمو کے منہ سے عجیب سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے خیالی میں کہیں اور پہنچا ہوا ہو۔ یہ چلملنگا کیا ہے؟ فہد نے شاید اس کے منہ سے اس کا نام سن لیا تھا۔ غالباً رحیمو کی آواز بہت کم تھی لیکن یہ الفاظ اس کے کانوں نے سن لیا۔ رحیمو کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا اور پھر فہد کے اصرار پہ اس نے زبان کھولی۔ صاحب جی، کافی عرصے پہلے اسی گیسٹ ہاؤس میں آپ کی طرح ایک فیملی آئی تھی۔ اس افسر کا نام امجد تھا۔ انہیں اس ریسٹ ہاؤس میں آئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے اس افسر کو ایک جانب درختوں کے جھنڈ میں قدرتی طور پہ بنے ایک غار کا پتہ چلا۔ وہ اکیلا ہی اس غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار کی حالت بہت خستہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے اس میں کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور سامنے کے رخ 2 مزید سرنگیں سی بنی ہوئی تھیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ان سرنگوں کو اندر جا کے دیکھا جائے لیکن پھر اس نے یہ سوچ کے کہ یہ کافی پرانی غار ہے اور پتہ نہیں اندر کیا اسرار ہوں گے، اور اس وقت اس کے پاس ٹارچ وغیرہ بھی نہیں تھی جس کی روشنی سے وہ ان کے اندر جا کے جائزہ لے سکتا۔ وہ تو یوں ہی روٹین کی گشت پہ جنگل کے اندر کا مشاہدہ لینے کے لیے نکلا تھا اور گھومتے گھومتے اسے ان درختوں میں یہ غار دکھائی دے گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے اپنی اپنی بولیاں بولنے میں مگن تھے۔ چونکہ یہ ایک زیادہ بڑا جنگل نہیں تھا اس لیے یہاں بڑے وحشی جانوروں کی موجودگی ممکن نہ تھی۔ کچھ دیر وہاں کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ واپس ریسٹ ہاؤس لوٹ آیا۔ واپسی پہ اس نے رحیمو کو بھی اس غار کے متعلق بتا دیا تھا، اسی لیے اسے بھی یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ امجد کی فیملی میں اس کی بیوی اور ایک بیٹی تھی جس کی عمر 4 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بہت پیاری اور معصوم بچی تھی جسے دیکھ کے بے اختیار اس پہ پیار آتا تھا۔ دونوں میاں بیوی بھی اس کے معصومانہ باتوں سے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ ان دونوں کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ چونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اس لیے اس کے اسکول وغیرہ جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ امجد بنیادی طور پہ ایک مخلص اور نڈر افسر تھا۔
اس کی عمر تقریباً 28 سال کے قریب تھی۔ اس کی بیوی بھی ایک اچھی عورت تھی جو رحیمو کو بالکل اپنے باپ کی طرح سمجھتی تھی اور رحیمو بھی اسے اپنی بیٹی ہی کہتا تھا۔ غرض اچھے دن گزرتے رہے اور راوی چین ہی چین لکھتا رہا۔ امجد کے اس غار کے متعلق بتانے پہ رحیمو ایک لمحے کے لیے تو سکتے کسی کیفیت میں آ گیا تھا۔ بہت عرصے پہلے اس نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جنگل میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلا گھومتی دیکھی گئی ہے جس کا منہ زرافے کی مانند اور ٹانگیں ہرن کی طرح تھی۔ اس کے جسم پہ گرے رنگ کی کھال تھی جس پر سیاہ دھبے نمایاں دیکھے گئے تھے۔ اس بلا کے منہ سے نکلے نوکیلے دانت رات کے اندھیرے میں چمکتے تھے۔ اس بلا کے ظاہر ہوتے ہی جیسے آس پاس کے گاؤں میں مختلف قسم کے جانور غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں بڑی خاموشی سے ان کے جانوروں کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کچھ جانوروں کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ لوگ جنگل کے اندر پہنچے تو واپس لوٹتے ہوئے انہیں اس عجیب و غریب جانور کا سامنا ہو گیا۔ اچانک اس بلا کو اپنے سامنے پا کے ان سب کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اندھادھند گاؤں کی جانب دوڑے اور صبح یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح اس علاقے کے علاوہ آس پاس کے دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی تھی۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ ہو نہ ہو ان کے جانوروں کو یہی اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اب تو ان کی حالت اور پتلی ہو گئی۔ جب تک انہوں نے اس عجیب و غریب جانور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اس وقت تک تو کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن اب جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا تو ان کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خوفناک بلا کا مقابلہ کس طرح کرے۔ ان میں چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ وائلڈ لائف والوں کو اس کے متعلق بتا دینا چاہیے تاکہ وہ یہاں آ کے اس بلا سے انہیں نجات دلائیں۔ ان کی بات میں وزن تھا، اس لیے آپس میں باہمی مشورے کے بعد چند نوجوان شہر جا کے وائلڈ لائف کے چند افراد کے ساتھ واپس پہنچے اور پھر کچھ روز تک جنگل میں مختلف جگہوں پہ اس کی تلاش شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں اس غار کا بھی پتہ چل گیا جو درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود تھا۔ اس طرح غار کے اندر کی حالت یوں بتا رہی تھی جیسے وہاں اس بلا کی کمینگاہ ہو۔ پھر اس غار کی سخت نگرانی کے باوجود وہ بلا واپس نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے آسمان نگل گیا ہو یا زمین کھا گئی ہو۔ لیکن امجد کے دوبارہ اسی غار کے متعلق بتانے پر اسے کافی پرانا قصہ دوبارہ یاد آ گیا تھا۔ صاحب میری مانو تو آپ اس غار کی طرف دوبارہ مت جائیں، رحیمو نے تھوک نکلتے ہوئے اسے تنبیہ کی، لیکن امجد اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے رحیمو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے اس غار کی جانب جانے سے کیوں روک رہا ہے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا شاید یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ڈرانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ پھر رحیمو کے بار بار سمجھانے کے باوجود دوبارہ اس غار میں جانے سے خود کو باز نہ رکھ پایا اور رات کو ٹارچ لے کر اس جانب بڑھ گیا۔ وہ چونکہ بہت جیدار اور نڈر تھا اس لیے اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی لے جانے کی ضرورت نہ سمجھی تھی، لیکن دوسری صبح تک اس کی واپسی نہ ہونے پہ جب کچھ لوگوں نے اس کی تلاش میں جنگل جانے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کے ان کے سب کی چیخیں نکل گئیں۔ امجد کی اتکھائی لاش جنگل کے اندر جانے والے راستے پہ پڑی تھی۔ اس کی اتکھائی لاش سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی نے بڑی بری طرح اسے نوچا ہو۔ چار انہوں نے اس کی لاش ریسٹ ہاؤس لا کر ایک چارپائی پہ رکھ دی۔ اس کی بیوہ کا برا حال تھا، رات اس نے بھی اس جنگل میں جانے سے بہت روکا تھا لیکن اس کی بھی کوئی بات نہیں مانی تھی اور اپنی اسی ضد اور انا کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ محکمے والوں نے اپنی سرکاری ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس کی لاش کو اسپتال پہنچا دیا اور اس کی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے علاقے کے باشندوں نے جنگل کے اندرون میں بھی جانا ترک کر دیا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے پرانی بات نکل گئی اور پھر آہستہ آہستہ اب انہوں نے دوبارہ جنگل کے اندر جانا شروع کر دیا، لیکن پھر دوبارہ انہیں وہ بلا کہیں دکھائی نہ دی اور نہ ہی دوبارہ ان کے جانوروں کا کوئی نقصان ہوا۔ آج فہد نے اس غار کے متعلق بتا کے دوبارہ رحیمو کو فکروں میں ڈال دیا تھا۔ اس عجیب و غریب بلا کی جسامت اور نقش و نگار کے متعلق جن لوگوں نے بتایا تھا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وائلڈ لائف والوں نے ہی انہیں بتایا تھا کہ اس جسامت و حلیے کے جانور کو چول مونگا
کہتے ہیں جو پرانے وقتوں میں کبھی کبھار کہیں دیکھا جاتا تھا، بعد میں اس کی نسل ناپید ہو گئی تھی، لیکن اب ان کے بتانے پہ اسی نسل کا جانور آخر کس طرح دوبارہ جنم لے چکا تھا۔ یہ بات وائلڈ لائف والوں کے لیے بھی باعث حیرت تھی، چونکہ وہ بھی اسے بہت تلاش کے باوجود دیکھ نہیں پائے تھے۔ اس لیے تھک ہار کر کہہ کر وہ شاید یہاں سے بہت دور جا چکے، اس لیے وہ بے فکر ہو جائیں اور دوبارہ اس طرف کبھی نہ آئیں۔ رفتہ رفتہ لوگ بھی اس قصہ پاریانہ سمجھ کے بھول گئے تھے، کچھ تو خوف سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رحیمو کے خاموش ہوتے ہی فہد کے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ بغور اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اسی رحیمو کے چہرے پہ چھائے خوف کے اثرات بھی نمایاں نظر آ رہے تھے، اس لیے وہ اس کی باتوں کو جھٹلانے کے بجائے ان پر غور کرنے میں لگ گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیا چیز تھی جس نے سب لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میں ان غاروں میں بنی ہوئی دونوں سرنگوں میں ضرور جاؤں گا۔ رحیمو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن چونکہ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اس لیے سختی سے اسے غار کی طرف جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں سن کر فہد نے اسے ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ اس کے کوارٹر میں لے جانے کے لیے کہا اور کھانے کا بھی کہہ دیا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کمرے ہی میں کھانا کھائے گا۔ یہ کہہ کے وہ خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رحیمو ڈرائیور کے ساتھ اپنے کوارٹر کی جانب چلا گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے رات آرام سے گزاری۔ صبح ہوتے ہی فہد کی ساس نے پھر رات والا قصہ چھیڑا۔ فہد سمجھ گیا وہ خوف زدہ ہو گئی ہیں، لیکن اس نے انہیں زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور ڈرائیور کے ساتھ اسے اور سحرش کو شہر بھیجنے کا کہہ دیا، لیکن سحرش نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ابھی کچھ دن یہاں اور رہنا چاہتی تھی اور رات والا واقعہ بھول چکی تھی۔ پھر فہد نے بھی یہ سوچ کر کہ کزلی باش اکیلے ہونے سے کہیں گھبرا نہ جائے، اس لیے اس نے بھی سحرش کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ ڈرائیور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کے اس کے ساتھ ساتھ شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ چونکہ دن چڑھ چکا تھا، اس لیے وہ واپسی کے لیے انہیں کوئی پریشانی یا خوف نہ تھا۔ فہد نے ناشتے کے بعد اکیلے ہی دوبارہ اس غار کی جانب جانے کی ٹھانی اور خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ بتائے جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ جنگل کے اندر درختوں کی بہتات تھی، چونکہ یہ اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی کافی ایکڑ تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اسے ابھی تک اس کے اندر سے کسی خوفناک درندے کی آواز تک سنائی نہیں دی تھی۔ پرندوں نے درختوں پہ ادھم مچایا ہوا تھا۔ تقریباً ہر نسل کے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں مشغول تھے۔ جا بجا جنگلی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن پر بیر کی شکل کے عجیب پھل بھی دکھائی دے رہے تھے جن کا رنگ سرخ تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جھاڑی سے 2-3 پھل توڑ کے منہ میں ڈالے تو اسے ان کا ذائقہ اچھا لگا۔ پھر اس نے کافی سارے پھل توڑ کے اپنی سائٹ کی جیب میں ڈال لیے اور چلتے چلتے کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی غار کے نزدیک پہنچ کے رک گیا۔ اس بار اس نے ٹارچ پہلے سے اٹھا لی تھی۔ غار میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے حقیقت میں وہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا غار کے اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس کے اندر پہنچا اس کے نتنوں سے ایک سڑان ٹکرائی، یوں لگا جیسے اس کے اندر ہزاروں چمگادڑیں مری پڑی ہوں۔ اس سے اپنی سانس سینے کے اندر گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر کل میں یہاں ایسا کیا ہو گیا کہ اس طرح کی سڑان پھیلی ہوئی، جبکہ وہ جب پہلے اس کے اندر تک ہو کر واپس نکلا لیکن اس طرح کی بدبو اسے محسوس نہ ہوئی۔ اس نے غار کے اندرونی حال داخل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس ادھر ادھر گھومنے کے بعد دوبارہ ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا جہاں اس کی بیوی اور سحرش اس کا انتظار میں تھیں۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا جنگل کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ فہد نے ان کے پوچھنے پر انہیں یہ بتا کے خاموش کر دیا کہ وہ ابھی جنگل کی طرف ہی سے آ رہا ہے جہاں ان کے دیکھنے لائق کوئی چیز نہیں، اس لیے وہ گھر میں ہی رہیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کم از کم ایک دن کے لیے انہیں اس کے اندر لے جائیں، لیکن فہد ان کی انسنی کر دی اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا تھا، آخر غار میں اتنا تدفن یکدم کیسے پھیل گیا تھا؟ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتائے ہوئے قصے سچ ثابت ہو رہے تھے۔ شاید وہی عجیب و غریب بلا دوبارہ اسی غار میں واپس آ چکی تھی اور
اسی نے اپنے کھانے کے لیے کسی جانور کو مار کے اندر غار میں پھینک دیا تھا۔ ان سب باتوں کی سچائی کا تو اس وقت پتہ چل سکتا ہے جب وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر جا کے دیکھے۔ کافی دیر تک غور و غوص کرنے کے بعد اس نے رات کے وقت اس غار کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کر لیا، اور اس کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب بھی آ چکی تھی۔ وہ تصور میں خود کو اس بلا کے سامنے موجود دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا اگر اس کا سامنا حقیقت میں اس بلا سے ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کی لاش ریسٹ ہاؤس کے سامنے ایک درخت سے لٹکا دے گا تاکہ تمام لوگوں کے دل سے اس کا خوف نکل جائے۔ پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے اس نے گہرا سانس لی اور دوبارہ اپنے کمرے سے نکل کے اس جانب بڑھنے لگا جہاں اس وقت اسے قزلباش کی موجودگی کا یقین تھا۔ یہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس چونکہ ایک ویران جگہ پہ ہی موجود تھا، اس لیے آس پاس آبادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے وہاں آنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں بجلی کی ترسیل کے لیے ایک بڑا سا جنریٹر موجود تھا جو ڈیزل پہ چلتا تھا۔ چونکہ سرکاری کام تھا اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سہولت کی ہر چیز موجود رہتی تھی۔ رات کے 10:30 بجے کا مطلب تھا وہاں کی مناسبت سے آدھی رات۔ رحیم تمام کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا، اور غالباً وہ بھی شاید اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ فہد نے خواتین کو ان کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ٹارچ اپنی حفاظت کے پیش نظر ایک ریوالور بھی اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ چونکہ ہلکی ہلکی سردی کا آغاز ہو چکا تھا، اور ویسے بھی کھلے علاقے میں خاص طور پہ جہاں درختوں کی بہتات ہو وہاں سرد ہوا کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ 6 سیل والی لمبی ٹارچ جس کی روشنی کا دائرہ تقریباً 16 فٹ چوڑا بنتا تھا، جس میں آنے والی ہر چیز واضح بالکل دکھائی دینے لگتی تھی، اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہاں کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ اور رحیم ہی تھے۔ خواتین بھی کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ یہ سوچ کے کہ فہد نے کچھ دیر رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول کر اور اسے باہر سے لاک کر کے نپے تلے قدموں سے جنگل کی جانب جانے والے راستے پہ قدم بڑھا دیے۔ چاند پورے جوبن پر تھا، چاندنی کا سحر ہر سو پھیلا ہوا تھا، ایک گہرا گمگیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کبھی کبھی خاموشی بھی انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ جنگل میں لگے درخت دیوؤں کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ایک نظر میں یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں دیو سر جوڑے کھڑے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ چاند کی دودھیا روشنی میں راستہ بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈ قدرے بڑھ رہی تھی، چونکہ وہ اس وقت کھلے علاقے میں تھا اس لیے اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، لیکن چونکہ وہ گھر سے جیکٹ پہن کے نکلا تھا اس لیے کافی حد تک سردی کی لہر سے بچ گیا تھا۔ جنگل پہ ایک سکوت طاری تھا، تمام چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ کبھی کبھار جھاڑیوں میں جھنگر کے ٹرٹرانے کی آوازیں سنائی دیتی تو ایک لمحے کے لیے خاموشی کا سکوت ٹوٹتا، پھر یکدم گہری خاموشی چھا جاتی۔ اس وقت جنگل پہ جو ماحول طاری تھا اس کے دیکھ کر اچھے خاصے بہادر لوگ بھی اکیلے یوں اس کے اندر کسی پرانے غار میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن فہد چونکہ شروع ہی سے نڈر اور بہادر طبیعت کا مالک تھا اس لیے اسے اس وقت ٹھنڈ سے ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ چونکہ موسم بدل رہا تھا اس لیے موسم آتے ہی جاتے وقت اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ جب تک چاند کی روشنی زمین پہ پڑتی رہی وہ اس راستے کو دیکھتا چلتا رہا، لیکن جب وہ جنگل کے اندر پہنچ گیا تو پھر درختوں کے اندر سے چاند کی روشنی ناکافی تھی، جس پر انہوں نے فوری طور پر ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی کا ایک تیز دھارا یکدم سامنے پڑنے لگا، اس میں دور دور تک اسے تمام منظر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس کی روشنی میں اسی طرف بڑھنے لگا جس طرف صبح دن کی روشنی میں وہ راستہ دیکھ کے گیا تھا، اور سیدھا اسی غار کی جانب ہی بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک پہنچتا چلا گیا ویسے ویسے اس کے نتنوں سے وہی مانوس بو ٹکرانے لگی، لیکن دن کی نسبت اس وقت وہ بو بہت کم محسوس ہو رہی تھی اور قابل برداشت تھی۔ ابھی وہ اس سے کچھ فرلانگ ہی دور تھا کہ اچانک سے غار کے اندر سے ایک بھیانک غراٹ سنائی دی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی جانور کو کسی نے تیز چھری سے زخم لگایا ہو اور وہ انتہائی تکلیف سے چنگھاڑ رہا ہو۔ جنگل کی بھیانک خاموشی اور پراسرار ماحول میں ایک صدیوں پرانے غار کے ایک قریب موجود ہونا اور پھر اس میں سے ایک بھیانک چیخ کا
سنائی دینا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے فہد کا دل بھی اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا، لیکن پھر اس نے جلدی ٹارچ بجھا کر خود کو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا لیا۔ پھر کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے کان لگا کے کچھ سننے کی کوشش کی، اور دوسرے لمحے اسے یوں لگا جیسے وہ بھیانک چیخ خود دوبارہ اس کے قریب سے ہی سنائی دی ہو۔ یہ دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھیانک جانور غار سے نکل کے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ تو وہی جانور تھا جس کے متعلق رحیمو نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ سچ میں اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے سنا تھا۔ وہ جانور بڑی تیزی سے چیختا ہوا اسی جانب آ رہا تھا جس درخت کے پیچھے وہ اس وقت چھپا ہوا تھا۔ ابھی وہ اس سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اچانک فہد نے کچھ سوچ کر ٹارچ جیکٹ کی سائیڈ جیب میں ڈالی اور تیزی سے درخت کے اوپر چڑھنے لگا، اور یہی کام اسے فائدہ دے گیا، ورنہ اس وقت وہ اس خوفناک بلا کا شکار بن چکا ہوتا۔ وہ جیسے ہی درخت کے اوپر پہنچا، وہ بھیانک بلا بڑی تیزی سے چیختی ہوئی اس درخت کے نیچے سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور پھر کچھ دور تک اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ فہد کچھ دیر تک درخت پہ بیٹھا کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے اسی بلا کی چیخ دوبارہ سنائی نہ دی۔ 15-20 منٹ تک مزید وہیں بیٹھے رہنے کے بعد فہد نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ اس نے اس غار کے اندر جانے کا فیصلہ۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس طرح اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اس طرح واپس جانا بھی اس کی بہادری کو چیلنج تھا۔ اس لیے اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب وہ اس کے غار کے اندر ضرور جائے گا۔ ویسے بھی اس وقت اس میں موجود بلا کہیں اور نکل چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی واپسی تک وہ غار میں جا کر معلومات لے سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور بڑی تیزی سے اسی غار کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹارچ روشن کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کے اس کے اندر سے کچھ سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر ایک خاموشی طاری تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے آہستہ سے اندر قدم بڑھائے۔ اندر وہی تدفن زدہ بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں کمی واقع ہو چکی تھی، شاید وہ اپنا شکار کھا چکی تھی۔ اس نے جلدی روشنی میں غار کا جائزہ لیا اور کچھ سوچ کر وہیں جانب دائیں جانب والی سرنگ کے اندر روشنی کا دھارا پھینکا۔ خدایا، روشنی میں اس نے جو دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ سرنگ کے اندر انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے جانور نے جانوروں کے ساتھ انسانوں کا بھی شکار کرنا شروع کر دیا تھا، ورنہ اتنی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں یہاں کیسے موجود ہوتی؟ اس نے ٹارچ کو سرنگ میں چاروں طرف روشنی پھینک کے اچھی طرح دیکھا، لیکن سوائے کھوپڑیوں کے وہاں کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ لیکن دور، بہت دور سے ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دیا۔ وہ شاید سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا، اور اس طرح چاند کی روشنی کی وجہ سے وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بائیں طرف والی سرنگ میں روشنی پھینکی تو یکدم اسے جھٹکا لگا۔ یا اللہ، یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے! اس سرنگ میں ازدے جتنی جسامت کے بے شمار سانپ کل بلاتے پھر رہے تھے۔ ان کی پھونکوں سے آس پاس کی زمین سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ سب تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ اگر ان پر آگ کی بارش بھی کر دی جائے تو شاید ختم ہونے میں گھنٹوں لگتے، لیکن حیرت زدہ بات یہ تھی کہ غار کے اندر ان میں سے کسی سانپ نے داخل ہونے کی جسارت نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی اس بھیانک اور عجیب و غریب بلا سے ڈرتے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا، اس وقت جو صورتحال اس کی نظروں کے سامنے تھی انتہائی خطرناک حد تک سنگین تھی۔ اتنی تعداد میں سانپ اگر ریسٹ ہاؤس یا آس پاس کے علاقے میں نکل جاتے تو شاید ایک بھی جاندار زندہ نہ بچتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے غار کے دہانے پہ کوئی دھاڑا ہو۔ اف میرے اللہ، کہیں وہی بلا واپس تو نہیں آ گئی! یہ تصور کرتے ہی جیسے اس کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ خطرناک صورتحال تھی یہ کہ باہر جانے کا راستہ یا تو غار کا وہی دہانہ تھا یا پھر سرنگ کے اندر دکھائی دینے والا وہ دہانہ جس میں اس وقت انسانی کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اسے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سرنگ کا دوسرا دہانہ نہ جانے کس طرف جا کے نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ اس لیے اس نے غار کے دہانے سے ہی باہر جانے کا ارادہ کیا اور وہیں دپک کر بیٹھ گیا، اور ٹارچ اس نے دھاڑ سنتے ہی بجھا دی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے اب اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے،
لیکن وہ اس عفریت کو موت کے گھاٹ اتار کے ہی جائے گا۔ دھاڑ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عفریت دہانے کے قریب ہی کہیں موجود ہے اور کسی بھی لمحے غار میں آ گھسے گی۔ اس نے پستول جیکٹ کی جیب سے نکال کے اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ 7 بور کا پستول اس عفریت کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھا اور اسے اس پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ بے فکری سے وہیں دبکا اس کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ اس کے جسم کی بو کہیں اس تک نہ پہنچ جائے ورنہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ سانس روک کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غار کے دہانے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ ابھی سے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے بائیں جانے والی سرنگ سے کچھ نکل کے غار کے اندر داخل ہوا ہو۔ یہ خیال آتے ہی یکدم اس کے ذہن میں جیسے بجلی کوندا لپکا، اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس سرنگ میں اس نے بہت سے اژدھے نما سانپ دیکھے تھے، شاید کسی وجہ سے وہ اب وہاں سے نکل کے غار کے اندر جمع ہونے لگے تھے۔ یا خدایا، باہر وہ خوفناک عفریت اور اندر زہریلے سانپ، اب تو اسے بھی اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ وہ سانس روکے دل ہی دل میں کچھ سوچنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو غار کے اندر ہی ایک صاف جگہ کی جانب بڑھانا شروع کر دیا اور خود کو ان سانپوں کی موجودگی والی جگہ سے دور لے جانا شروع کر دیا۔ کم از کم وہ اس طرح خود کو ان سانپوں سے تو کس قدر بچا سکتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ان سے کافی دور ہو کر بیٹھ چکا تھا، لیکن دہانہ اس کے سامنے تھا۔ ابھی اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک وہ عفریت تیزی سے غار کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اتنی خوفناک چیخ ماری جیسے غار میں بہت سے ایٹم بم پھٹے ہوں۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک اور اچانک تھی کہ فہد کو لگا اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ اسے اپنی سانس بند ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے حواس بحال رکھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حوصلہ چھوڑا تو اسی غار میں اس کی ہڈیاں بکھری ہو رہ جائیں گی۔ اس کے گھر والوں کو بھی ساری عمر اس کے گمشدگی کا پتہ نہیں چلے گا۔ دہانے سے روشنی کچھ غار کے اندر آنے سے اس عفریت کی ماہیت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حلیے سے کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ فہد سانس روکے اس کے جانب دیکھ رہا تھا، حد الوسع کوشش کر رہا تھا کہ اس کے سانسوں کی ہلکی سی بھی آواز اس تک نہ پہنچے۔ غار کے اندر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کی بو بھی شاید ابھی تک اس عفریت تک نہ پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا لمبوترا منہ غار کی چھت کی جانب اٹھائے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد یکدم ایک فیصلہ کرتے ہوئے فہد نے اپنے پستول کا رخ اس کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی کسی تیر کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی اس کے سامنے سینے میں جا گھسی۔ گولی کے دھماکے سے یکدم جیسے غار کی فضا میں ایک بھونچال آ گیا ہو۔ پورے غار میں اس کی باز گشت کے ساتھ ساتھ اس کے عفریت کی بری طرح دردناک دھاڑنے چنگھاڑنے کی آوازیں اچھے خاصے انسان کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ فہد نے اسی ہی پہ بس نہیں کیا بلکہ یک کے بعد دیگرے 2 اور فائر اس پہ کر دیے۔ اس بلا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور 3 گولیاں تواتر سے لگنے سے وہ اچھی خاصی زخمی ہو کر زمین پہ گر چکی تھی اور پورے غار میں اس کی چیخیں اور درد سے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 7 بور کے پستول میں ابھی 4 گولیاں اور تھیں۔ فہد نے کچھ سوچتے ہوئے 2 گولیاں اور اس زمین پر گری عفریت پہ داغ دیں۔ اس بار کے فائر لگنے سے وہ زمین پہ کچھ دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا تڑپنا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ غار میں داغی جانے والی گولیوں نے جنگل کے باہر کا سکون بھی برباد کر دیا تھا۔ پرندوں نے بھی آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ کچھ دیر تک فہد اس بلا کے مرنے کا یقین کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگا اور اس عفریت کے قریب پہنچ کر ایک پتھر پھینکا، لیکن اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ یہ دیکھ کے وہ جلدی سے غار سے باہر نکل آیا۔ اس وقت گھڑی پر رات کا 2:30 بجا تھا اور جنگل میں ابھی تک پرندوں کا شور سنائی دے رہا تھا، لیکن وہ ان کی آوازوں پہ کان دھرنے کے بجائے تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریسٹ ہاؤس کا مین گیٹ کھول کے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے گھر کے افراد چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے پستول اور ٹارچ اپنی الماری میں رکھی اور آرام سے بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ جلدی اسے نیند نے آ لیا اور وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اس کے سونے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کوئی بھیانک عفریت کا خاتمہ کرنے کے بجائے
کسی مرغابی کا شکار کر کے واپس لوٹا ہو۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہوتے اس نے رحیمو کے ذریعے آس پاس کے علاقے کے نمبرداروں کو بلا کے جب غار میں ہلاک شدہ افریج جیسے وہ لوگ چلملنگا کے نام سے جانتے تھے اس کی لاش دکھائی تو وہ سب حیران زدہ رہ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے جس نے اس کے ہلاک شدہ جانوروں اور بہت سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فہد کی بیوی قزلباش بھی اس سے سخت ناراض تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں خود کو موت کے حوالے کرنے جنگل میں کیوں چلا گیا تھا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کیسے زندہ رہ پاتی؟ لیکن فہد نے اسے سمجھا بجھا کے منا لیا۔ چونکہ اب اس علاقے میں اس عفریت کا خوف دور ہو چکا تھا، اس لیے بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، واپس آنے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہاں کا علاقہ دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ لوگ دن رات اپنے مسیحا فہد کو دعائیں دینے لگے جس نے انہیں اس بلا سے نجات دلائی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔